بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے چھٹی تراویح کے چند اہم نکات سورہ مائدہ آیت نمبر 121 سے سورہ انعام کے آخر تک پیش کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لعنت کا حوالہ دیا اور بتایا کہ کیسے کتاب اور ایمان کے دعوے دار ہیں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بت پرستی کرنے والے مشرکین مکہ کو ترجیح دیتے ہیں اور انہیں بہتر بتاتے ہیں۔ یہ سب ان کی اسلام دشمنی ہے۔ سورہ مائدہ کے آخری 2 رکوعوں میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کے بارے میں شہادت دیں گے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے لوگوں کو کیا باتیں بتائیں اور اپنے ماننے والوں سے کن باتوں کے نہ کرنے کا عہد لیا تھا، تاکہ ہر امت پر حجت قائم ہو سکے کہ جس نے کوئی بدعتی کی تو اس کی تمام ذمہ داری اس پر ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے بری ہیں۔ اس شہادت کی نوعیت واضح کرنے کے لیے بطور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا تاکہ واضح ہو سکے کہ اس نے اپنے رسولوں پر شہادت حق کی جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے، اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں نے عدل انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کرنے کا جو عہد ایمان لا کر کیا ہے ان سے ان کے بارے میں معلوم کیا جائے گا۔ آخرت میں وہی فلاح اور کامیابی کے حقدار ہوں گے جو دنیا میں اس عہد کو نبھائیں گے اور اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ سورہ مائدہ کے بعد چھٹی سورہ انعام شروع ہوتی ہے، جو مکی زندگی کے بالکل آخری دور میں اس رات میں نازل ہوئی ہے جب مدینہ سے انصار کی ایک جماعت حج کے لیے آئی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہاڑوں کے ایک غار میں ملاقات کی تھی۔ اس سورہ میں شرک اور مشرکین مکہ کے تہمات کی تردید کی گئی ہے، جس کا اظہار وہ کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں کرتے تھے۔ اسلام پر ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے اور ان بڑے بڑے اخلاقی اصولوں کی تلقین کی گئی ہے جن پر اسلام ایک نئی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے۔ ان اصولوں کی پیروی کو صراط مستقیم قرار دیا گیا ہے، جس کی دعا سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بندے کرتے ہیں۔ فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی لوگ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی، جب اس دنیا میں اختیار کیے ہوئے طرز عمل کا حساب لیا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ایسے قومیں ہم نے ہلاک کر ڈالی جن کا اپنے اپنے زمانوں میں دور دورہ رہا ہے؟ ان کو تو ہم نے زمین میں اقتدار بخشا تھا، تمہیں نہیں بخشا ہے۔ پہلے ہم نے ان پر آسمان سے خوب نعمتیں اتاری، مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھا لیا۔ کاش ہم اس وقت کی حالت ابھی دیکھ سکتے جب یہ مشرکین دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت تو وہ کہیں گے، کاش کوئی صورت ایسی ہو جاتی کہ ہم دنیا میں پھر سے واپس بھیج دیے جاتے اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلاتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ در حقیقت وہ یہ بات اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی، ورنہ اگر انہیں پچھلی زندگی کی طرف یعنی دنیا میں واپس بھیج دیا جائے تو پھر وہ سب وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ سمجھا کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنی پیشے کی اطلاع کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا۔ جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے پھر رہے ہوں گے۔ دیکھو کیا برا بوجھ جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں
दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल और तमाशा है। हकीकत में आखिरत का मुकाम ही उन लोगों के लिए बेहतर है जो रियाकारी से बचना चाहते हैं। फिर क्या तुम लोग अक्ल से काम नहीं लोगे? लोग अल्लाह से निशानियां मांगते हैं। जमीन में चलने वाले किसी जानवर और हवा में उड़ने वाले किसी परिंदे को देखकर ये सब तुम्हारी तरह की जिन्स हैं, ये सब अपने रब की तरफ सिमटे जाते हैं, तुम भी इन्हीं की तरह अपने रब की तरफ सिमटे जाओगे। यानी जिस तरह दिन भर चरने चुगने और उड़ने वाले परिंदे शाम को जब अपने मुकर्रर वक्त पर घरों को लौट आते हैं, इसी तरह तुम अपनी जिंदगी दुनिया में बसर करके अल्लाह की तरफ लौट जाते हो, जहां तुम्हारा हमेशा हमेशा का ठिकाना है। मगर जो लोग हमारी निशानियों को झुठलाते हैं वो बहरे और गूंगे हैं, तारीकियों में पड़े हुए हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे पूछो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर अल्लाह तुम्हारी देखने और सुनने की ताकत तुमसे छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मुहर लगा दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा खुदा है जो ये कुव्वतें वापस दिला सकता है? हमने जो रसूल भेजे हैं इसीलिए तो भेजे हैं कि वो नेक किरदार लोगों के लिए खुशखबरी देने वाले और बदकिरदारों के लिए डराने वाले हों। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहें, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ और ना ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर नाजिल की जाती है। फिर उनसे पूछो, क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम इतना गौर फिक्र नहीं करते? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास वो लोग आए जो तुम्हारी आयात पर ईमान लाते हैं तो उनसे कहो, तुम पर सलामती हो। तुम्हारे रब ने रहम करम का शेवा अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। ये उसका रहम करम ही है कि अगर तुम में से कोई नादानी के साथ कोई बुराई कर बैठा हो या फिर उसके बाद तौबा करे और इस्लाह कर ले तो उसे माफ फरमाने वाला है और नरमी से काम लेता है। शिर्क की तरदीद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है कि किस तरह उन्होंने सितारा परस्ती की तरदीद की। फरमाया कि जो छुप जाए और जवाल पजीर हो वो कभी खुदा हो नहीं सकता। मेरा खुदा तो वही है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तज़किरे के बाद फरमाया, नबूवत का सिलसिला काफ़ी दराज है। हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम जैसी औलाद दी और हर एक को राह रास्त दिखाई। फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर उनकी नस्ल से दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, याहया, ईसा, इलियास, इस्माइल, यसा, यूनुस, लूत अलैहिस्सलाम, इन सबों को अल्लाह ने हिदायत बख्शी, उन्हें नबूवत से सरफराज फरमाया, तमाम दुनिया वालों पर फजीलत बख्शी, नीज उनके आबा व अजदाद, उनकी औलाद और भाई बंदों में से बहुतों को नवाजा, उन्हें दीन के लिए चुन लिया, सीधे रास्ते की तरफ उनकी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह ये हिदायत अपने जिस बंदे को चाहता है इनायत फरमाता है, मगर कुफ्र और शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अगर ये मुकर्रब बंदे भी अल्लाह के साथ शिर्क करते तो उनके सारे अमाल इकारत हो जाते। लिहाजा ये काफिर और मुशरिक लोग अल्लाह की इस हिदायत को कबूल करने से इनकार करते हैं तो कर दें। हमने अहले ईमान में एक ऐसा गुरोह पैदा कर दिया जो इस कीमत की कदर करने वाला है। ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता थे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन्हीं के रास्ते पर चलिए और कह दीजिए, मैं तुमसे कोई अजर का तालिब नहीं हूँ। ये कुरान मजीद तो एक नसीहत है और हिदायत है तमाम दुनिया वालों के लिए। दाने और गुठली को फाड़ने वाला अल्लाह ही है, वही जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा से निकलता है। सारे काम करने वाला तो अल्लाह ही है, फिर तुम किधर बह के जा रहे हो?
رات کے پردے کو چاک کر کے وہی صبح کو نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اس نے چاند اور سورج کو طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے جائے قرار ہے اور ایک سونپے جانے یعنی مرنے کے بعد کی جگہ ہے، پھر وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے ہر قسم کے نباتات اگائی، اس نے ہرے بھرے کھیت اور درخت بھی اگائے، ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھت سے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے پڑتے ہیں، انگور، زیتون، انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی لوگوں نے جنہوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، وہ بے جانے بوجھے اللہ کے لیے بیٹیاں اور بیٹے مقرر کیے ہیں حالانکہ وہ پاک و بالاتر ہے۔ ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا موجود ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی شریک زندگی ہی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، ہر چیز کا خالق، لہذا تم اس کی بندگی کرو، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہے، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا بھلا کرے گا اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ آیت نمبر 108 میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ یہ لوگ مشرکین اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ گویا مسلمان تبلیغ کے جوش میں ایسے بے قابو نہ ہو جائیں کہ مناظرے اور تکرار سے بڑھ کر غیر مسلموں کے عقائد پر حملہ کرنے لگیں اور ان کے پیشواؤں اور معبودوں کو گالیاں دینے لگے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی نادانی میں اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے، یہ چیز ان کے حق سے قریب لانے کی بجائے اور زیادہ دور ہونے کی وجہ بن جائے گی۔ معبودان باطل کو گالیاں دینا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا کوئی شخص بھلا ایسا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گا؟ فرمایا وہ کسی غیر کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی ملتی ہے، گویا وہ خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بنا۔ یہی معاملہ مشرکین کے خداؤں کو برا بھلا یا گالی دینے کا ہے جس سے ہم مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے۔ مشرکین کے اپنے حلال و حرام قرار دیے ہوئے جانوروں اور تہمات کا ذکر کر کے ان کی بے عقلی کو واضح کیا اور جو کچھ اللہ نے حرام اور حلال کیا ہے اسے بتایا اور اعلان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا کیا طریقہ اتارا ہے جس پر چلنا ہی سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آج کے اس پرفتن دور میں اخبارات، سوشل میڈیا اور اجتماعی شکل میں خواتین، بچوں، مسلم و غیر مسلم احباب کے سامنے قرآن مجید کے ترجمے پیش کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات میں تبدیلی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔